السلام عليكم يا ورثة الأنبياء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام اور اس سے زیادہ علماء کے احترام کے لیے اور علماء کے مقام کے لیے کیا ہوگا کہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے. اس سے اونچا اور مقام کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جانے والے کا وارث ہی اس کا قائم مقام اور اس کے امور کا والی ہوتا ہے. وارث کو کہتے ہیں جو جانے والے کے امور کا متولی اور والی اور اس کے امور کا مسئول اور حامل ہوتا ہے، اس کو وارث کہتے ہیں. آپ حضرات کے مقام اور احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے. اس وراثت کا تقاضا یہ ہے، اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وراثت سے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچے. اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وراثت سے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچے. اس حق کے پہنچانے کا نام دعوت اور تبلیغ ہے. میری بات کی طرف میں آپ حضرات کی عنایت اور توجہ چاہوں گا. کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا اس وراثت سے، یہ دعوت اور تبلیغ کا اصل مقصد ہے. کہ اس عنوان پر محنت امت کے ہر طبقے کو جہالت سے نکالے، یہ اس دعوت اور تبلیغ کا اصل بنیادی مقصد ہے. اس لیے کہ صرف علم نور ہے، جہالت ظلمت ہی ظلمت ہے. صرف علم نور ہے اور جہالت ظلمت ہی ظلمت ہے. امت کو اس ظلمت سے نکالنے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. اس لیے دعوت کے مقصد کو اور دعوت کی غرض کو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اس سے کیا مطلوب ہے. یہ کوئی علم اور علماء اور
دینی شعبوں سے اور دینی اداروں سے ہٹ کر کوئی الگ محنت نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت اللہ یہ انبیاء علیہم السلام کا اجتماعی کام ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ کچھ انبیاء علیہم السلام اپنے علاقے، اپنے قوم، اپنی بستی کے لیے، لیکن سید الانبیاء علیہم السلام بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 0096650897282 والسلام سید الانبیاء علیہ السلام وہ باعتبار امت کے مبعوث ہیں، اس لیے ذمہ داری باعتبار امت کے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد امت کو جہالت کی ظلمتوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ امت کو علم دین پہنچانا، اس لیے کہ فرمایا روایت میں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعثت معلما وبعثت مبلغا، ان روایتوں سے تبلیغ اور تعلیم میں اس کے علاوہ اور کوئی فرق نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ آنے والوں کو، طلب سے آنے والوں کو سکھلانا تعلیم اور جا کر سکھلانا تبلیغ، اس کے علاوہ اور دعوت اور تعلیم میں، تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اور فرق کی اس لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں کام نبوت کے کام ہیں۔ نبوت کے دو کام ایک دوسرے کے کبھی معارض نہیں ہو سکتے۔ اس تعارض کا پیدا کرنا یہ ہماری کم عقلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تعارض کبھی بھی نبی کے لائے ہوئے کاموں میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کاموں کو کریں اور دونوں نعوذ باللہ ایک دوسرے کے معارض ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس نقل حرکت اور دعوت کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کے مقصد کے سمجھنے میں توسع نہیں ہوگا، اگر دعوت کی نقل و حرکت کے مقصد کے سمجھنے میں توسع نہیں ہوگا اور اس کے مقاصد کو محدود کر دیا جائے گا، تو یقیناً اس کی افادیت محدود ہو جائے گی اور اس کا استخفاف بھی پیدا ہو جائے گا۔ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ عرض کرتا ہوں جو اکثر جگہ چھپا ہوا بھی ہے، بلکہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب کی دینی دعوت اور اس میں اس کو اہتمام سے لکھا ہے، اور بہت سی جگہ اس کا ملفوظ نقل کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس نقل و حرکت سے میرا مقصد صرف کلمہ نماز کی تصحیح نہیں ہے، بلکہ اس نقل و حرکت سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا یہ میرے کام کی ایسی ابتدائی چیز ہے جیسے کسی مکتب میں بچے کا الف با تا سیکھنا ہو جاتا ہے۔
یہ صرف یہ مقصد نہیں ہے. احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام اوامر کا، ان تمام فرائض اور سنتوں کا اور ان تمام احکام اور اعمال کا باعتبار امت کے عملی طور پر وجود میں آنا، یہ اس نقل و حرکت کا مقصد ہے. اس لیے کہ مدینہ منورہ سے جو جماعتیں روانہ کی جاتی تھیں وہ جو جماعتیں روانہ کی جاتی تھی، حالانکہ یہ سب علم والے تھے اور مدینہ منورہ ہی علم کا مرکز تھا. یہاں سے نفر اور یہاں سے خروج وہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے کہیں جا کر علم حاصل کریں، بلکہ جو علم یہاں سے حاصل کیا ہے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ سے وفود بھیجے جاتے تھے. 70 علماء چن کر ایک وقت میں اہل نجران کے مطالبے پر آپ نے قراء صحابہ کو چن چن کر بھیجا ہے کہ جائیں اور ان کو جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا ہے وہاں ان کو علم دین سکھلائیں. پہلے انہوں نے دھوکے سے لے جا کر ان 70 علماء کو شہید کیا ایک وقت میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ نقل حرکت کا جو اصل مقصد تھا، نقل کا جو اصل مقصد ہے، وہ امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا تھا. یہ نفر کا اصل مقصد ہے. قرآن نے اس مقصد کو کھول کر بیان کیا ہے. لیتفقہوا فی الدین، اس کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے خاص طور پر امت کا وہ طبقہ مراد ہے، نکلنے والوں سے خاص طور پر امت کا وہ طبقہ مراد ہے جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے. اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ایک وقت میں سارے ایمان والے نکل کھڑے ہوں. کیوں؟ اگر یہ سب یک بار کی نکل گئے تو کتنے دین کے شعبے ہیں؟ قضا ہے، فتویٰ ہے، درس و تدریس ہے، تصنیف و تالیف ہے، امامت و خطابت ہے. یہ تمام شعبے ان لوگوں سے متعلق ہیں جو علم دین کی طلب لے کر حصول علم کے لیے علماء کی طرف آ رہے ہیں. ان کی حق تلفی نہ ہو، ان کی طلب کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو، اس لیے قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک بار کی نکل جائیں. میں درمیان میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ تشکیل پر ایسا زور اور ایسا اصرار کہ جس سے دین کے کسی شعبے کو چھوڑ کر یا دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھ کر یا دین کے کسی شعبے کی افادیت کو نفر و خروج کی افادیت سے کم سمجھ کر نکلا جائے، اس کی کوئی گنجائش ہمارے کام میں نہیں ہے. اس
اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی ہمارے کام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کام بڑا ہے، یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام اعلیٰ ہے، یہ کام ادنا ہے، یہ کام ضروری ہے، یہ کام غیر ضروری ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے، یہ بات کا تقاضا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اس کام میں اس سوچ کی ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سب ایک بار کی نکلے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والے کا، یعنی وہ علماء حق جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے، ان کی جماعت کا ایک حصہ نفر کرے، کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین۔ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ نفر اپنے لیے لازم ہے، دوسروں کے لیے متعدی ہے۔ لکھا علماء نے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے اوامر کا امتثال کرنے والے اور اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں گے علم کی وجہ سے، اور جاہلوں پر جو علم سے ناواقف ہیں ان کی بے دینی کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، تو اس رحمت اور عذاب، ماننے والوں پر رحمتیں، نہ ماننے والوں پر، جہالت کی وجہ سے نہ ماننے والوں پر عذاب کا جب مشاہدہ کریں گے تو واپس آ کر ان کا مقامی لوگوں کو ڈرانا ان کے لیے مؤثر ہو جائے گا۔ یہ استنباط کیا ہے اس آیت سے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں کہ ان کے نفر سے ان کی کوئی تحذیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ماننے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں گے اور جہالت کی وجہ سے دین پر نہ چلنے والوں پر اللہ تعالی کی طرف سے مصائب کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ میں تو عرض کر رہا تھا کہ نفر کا جو اصل مقصد تھا امت کو ارتداد سے بچانا، یہ نفر کا بنیادی مقصد تھا۔ بہت غزوات، تمام غزوات کے مقابلے میں وہ تھوڑے ہیں جن میں قتال پیش آیا ہے، ورنہ اصل نفر کا مقصد قتال نہیں ہے، اصل نفر کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا ہے۔ امت کو جہنم سے بچانا یہ انبیاء کی بعثت اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ یہ اصل مقصد تھا کہ امت کسی طرح جہنم سے بچ جائے۔ حضرت حیات الصحابہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نفر کا اصل مقصد کیا تھا۔ میدان قتال میں دعوت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے مقابلے پر تھے۔ روم کے سپہ سالار جرجہ نے، روم کے سپہ سالار جرجہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میدان جنگ میں دعوت دی جب دونوں طرف کی فوجیں حملے کے لیے تیار تھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب دعوت کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ دعوت ہو گئی، وہ قبول نہیں کی،
پھر جزیہ چاہا وہ قبول نہیں ہوا، اب قتال کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، کہ اب بھی دعوت ہے، اب بھی دعوت ہے۔ اور خالد نے فرمایا ذرا جا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا جا اپنے گھوڑے کو لے کر آگے آیا، روایت میں ہے دونوں کے گھوڑوں کے کی گردنیں آپس میں مل گئیں، اتنا قریب آ گئے۔ حضرت خالد نے فرمایا ذرا جا اسلام لے آؤ۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں، میری مخلوق کے لیے اس حال میں بھی جبکہ وہ مقابلے پر آ گئے ہیں، اس مقابلے کے وقت بھی میرے بندے کی دل کی چاہت کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ۔ جس حال میں بھی امت ہے اس حال میں امت پر رحم اور اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ پیچھے پوری روم کی فوج کھڑی ہوئی ہے اور جرجہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی کی دعوت پر وہیں اسلام میں داخل ہوئے، وہیں کلمہ پڑھا، ان کے خیمے میں جا کر غسل کیا، 2 رکعت دخول اسلام کی نماز پڑھی اور شہید کیے گئے، اسی وقت شہید کیے گئے۔ مجھے عرض کرنا تھا صرف کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ باعتبار امت کے امت سے جہالت کو ختم کرنا اور امت کو عملی دین نقل و حرکت کے ذریعے پیش کرنا، یہ اصل نفر کا مقصد ہے۔ لیکن میں پھر بات اپنی لوٹاتا ہوں کہ دین کے کسی شعبے کو یہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ دعوت کا تقاضا مقدم ہے، یہ ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اذان جیسا کام جو انتہائی آسان، مسجد کا شاید ہر مصلی اذان دے سکتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا، المؤمنین مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ فرمایا بلال اذان کون دے گا؟ مسجد کا انتظام کرو کہ نہیں مجھے نکلنا ہے، کہ بلال مؤذن کا انتظام کرو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو تلاش کیا، انتظام کیا، بلکہ آ کے عرض کیا کہ قبا کی مسجد میں اذان دینے والے سعد قرض، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبا کی مسجد میں اذان دی ہے، وہ میری جگہ پر اذان دیں گے۔ اس لیے کہ اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے لیکن معمولی عمل نہیں ہے۔ مؤذن کو فرمایا ہے کہ مؤذن امانت دار ہو، اس پر نمازوں کا، روزوں کا، اس کی اذان کے وقت کے ساتھ، اس کی اذان کے ساتھ 2 فریضوں کا تعلق ہے، 2 فریضوں کا مدار ہے اذان پر، 2 فریضوں کا مدار ہے اذان پر، 2 فریضے اذان، نماز اور روزہ، ان 2 فریضوں کا مدار ہے اذان پر۔ یہ نہیں فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ، اذان کوئی دے لے گا تم جاؤ، یہ نہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کتاب کوئی پڑھا لے گا تم جوان لے کے چلے جاؤ، نماز کوئی پڑھا لے گا تم جوان لے کے چلے جاؤ، نہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔
لیے کہ دین کے کسی شعبے کو دعوت کی وجہ سے چھوڑنا یا ہلکا سمجھنا، یہ دعوت کے مقصد کو چھوڑ دینا ہے اور دعوت کے مقصد کو ہلکا سمجھنا ہے۔ دعوت کا مقصد تو دین کے شعبوں کا احیاء ہے۔ جس محنت سے دین کے شعبوں کا احیاء مقصود ہے، ان شعبوں کو ہلکا سمجھا جائے، یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ غور کریں، اذان جیسا آسان عمل کوئی بھی دے دے گا اذان کہ نہیں بلال اپنی جگہ پہلے مؤذن کا انتظام کرو پھر جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سعد قرظ نے قبا کی مسجد میں اذان دی ہے، آپ کے زمانے کے مؤذن ہیں، المؤمنین وہ اذان دیں گے میری جگہ۔ فرمایا ہاں آپ جا سکتے ہو۔ یہ واقعی بڑی کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ بہت فکر کرنے کا موقع ہے یہ، کہ جب اذان کے لیے اتنا اہتمام ہے، کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے، کوئی حدیث کا درس دیتا ہے، کوئی فتاوی میں ہے، کوئی تصنیف و تالیف میں ہے، کہ چھوڑ دو، کہ چھوڑنے کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ متبادل کا انتظام یہ سنت ہے، متبادل کا انتظام یہ سنت ہے۔ چھوڑ کر دین کے شعبوں کو چھوڑ کر ان کا نقصان کرنا، جو طلب لے کر اس شعبوں میں آ رہے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر اس نفر اور خروج کے مقصد کو جاننا بھی چاہیے اور اس مقصد کو وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کے مقاصد میں وسعت ہوتی ہے اس کام کو کبھی ہلکا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کام کے استخفاف کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کے مقاصد کو، اس کام کے مقاصد کو تنگ کر دیا جاوے، یہ اس کے استخفاف کے اس کے ہلکا سمجھنے کا سبب یہ بھی ہے۔ اس لیے علم کو جوڑا گیا ہے نثر کے ساتھ اور علم کو جوڑا گیا ہے نقل و حرکت کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی بیان فرما دی جس میں فرما دیا ہے مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير۔ یہ غیث اور یہ بارش یہ بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 0096650897282 رحمت ہے۔ اس کو قرآن میں رحمت بھی کہا ہے اور برکت بھی کہا ہے اور معن طہورہ بھی کہا ہے۔ یہ تینوں صفتیں کسی کنویں کے پانی کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تینوں صفتیں کسی کنویں کے پانی کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تینوں نام قرآن میں بادل کے ملتے ہیں، رحمت اور مبارک اور طہورہ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ اور اس کو رحمت ہی فرمایا بارش کو قرآن میں۔ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ،
کہیں مان طہورا، کہیں مان مبارکہ، اور رحمت فرمایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ رحمت اور برکت اور سب سے زیادہ پاکیزگی پیدا کرنے والا پانی یہ ہے جو بادل لے کر چل رہے ہیں۔ کتنی بھی آبپاشی کی شکلیں ہوں، کتنی بھی آبپاشی کی شکلیں ہوں، لیکن کاشتکار کو ہر حال میں بارش چاہیے، اسے زمین کے لیے بارش چاہیے، اس کے پاس کوئی بدل نہیں ہے اس کا۔ آپ پیداوار دیکھ لو کہ بارش کے علاوہ جتنے راستے، جتنے ذرائع کھیتیوں کو پانی پہنچانے کے ہیں، ان کی پیداوار میں، بارش کی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں کی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ زمین کو بادل چاہیے، زمین کو بارش چاہیے، کہیں کی بھی زمین ہو۔ اس لیے علم کو اور علماء کو، میں تو عرض کر رہا تھا کہ علماء علم کو بادل سے، اور آپ نے اپنی بعثت کو بادل کے ساتھ مثال دے کر یہ فرما دیا کہ امت کی سرسبزی، امت کی شادابی اور امت کا جہالت کی تاریکیوں سے نکلنا اور علم کی روشنی پر آنا، یہ اس پر موقوف ہے، یہ اس پر موقوف ہے کہ اس امت کے علماء انبیاء کے وارث بن کر امت پر نقل حرکت کے ذریعے اپنی صلاحیت امت پر برسائیں تاکہ امت جہالت سے نکلے، جہالت کی خشکی سے نکلے اور علم کی تری پر آوے۔ اس مثال نے بادل کی مثال نے اس ذمہ داری کو اور علم کی وراثت کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اچھی طرح سمجھا دیا علم کی وراثت کو۔ اور اس روایت میں تو چونکہ آپ کے جوامع الکلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، آپ کی مثالیں، چونکہ آپ کی مثالیں اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی ہوئی ہیں، آپ کی مثالیں اللہ کی طرف سے الہامی ہیں، اس لیے جتنا علم و دعوت کو مسنون مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے، اتنا فرضی مثالوں سے نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرضی مثالیں چل رہی ہیں کہ علم علماء کنویں کی طرح ہے، جسے پانی پینا ہو کنویں پر آئے۔ سنت مثال یہ ہے کہ علم اور علماء بادل کی طرح ہیں، علماء بادل کی طرح ہیں۔ سنت مثال یہ ہے، فرضی مثال یہ ہے کیونکہ بادل میں حرکت اور رفعت ہے، کنویں میں پستی ہے، استغنا ہے۔ بادل پانی ہے زمینوں کا، سارے بادل معمول ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو، فلاں کی زمین کو سیراب کرو، جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو۔ بادل زمینوں پر کی طرح معمول ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں فضائل کتابوں میں اصل حدیقت فلاں کہ جا فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ بادل معمول ہوتا ہے زمین کے ٹکڑوں کی طرف۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ نقل حرکت امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ اور اس روایت کے اندر امت کے 3 حصے، 3 ٹکڑے بیان کیے گئے، 3 قسمیں۔ ایک وہ زمین جو پانی کو جذب کرے اور طرح طرح گھاس اگائے جس سے ساری مخلوق کی ضروریات پوری ہوں۔ ایک وہ زمین جو پانی کو جمع کر لے، وادیاں،
پھر وہ زمین جس پر پانی برس کر بہ جائے. آپ کی محنت ابو طالب پر بھی اور آپ کی محنت ابو ہریرہ پر بھی. ابو ہریرہ وہ بن گئے محدث اعظم، ابو طالب اسلام نہیں لائے، لیکن محنت سب پر، محنت سب پر. دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کو علم کا پہنچانا، یہ اصل مقصود ہے دعوت سے، تاکہ امت کا کوئی طبقہ اور امت کا کوئی حصہ وہ جہالت اور تاریکی میں نہ رہے. یہ اصل مقصد تھا نقل و حرکت کا، کہ جس کے ذریعے امت جہالت کی تاریکیوں سے نکلے. نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ امت تک علم کو پہنچانا ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ. اگر ایک آیت تمہیں آتی ہے تمہارے دل میں اس کو پہنچانا ہے. فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کے اندر جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بات سن رہے تھے، جو حجرے سے باہر تھے جب تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، آپ نے حجرے کے اندر والوں سے فرمایا کہ باہر والوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے، باہر والوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا ان کے ذمے کیا ہے جو آپ کی بات سن رہے تھے. اس لیے میرے محترم اور علماء کی جماعت، آپ حضرات طالب ہیں، امت مطلوب ہے. صرف طالبین مطلوب نہیں ہیں بلکہ غیر طالبین زیادہ مطلوب ہیں. غیر طالبین زیادہ مطلوب ہیں. جن میں طلب ہے وہ طلب سے علماء کے مجالس سے استفادہ کر رہے ہیں. اس لیے عجیب بات یہ ہے، فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اگر تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پہلا فرماتے ہیں اللہ کے راستے کا نفر. اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دوسرے، اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے، کثرت عبادت. اگر یہ نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اور تیسرے، علماء حق کی مجلسیں، علماء کی مجالس سے علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. فرماتے اگر یہ تین کام نہ ہوتے، اللہ کے راستے کا نفر اور عبادت اور تعلیم، دعوت، عبادت، تعلیم، اگر یہ تین کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. یہ عمر کا قول ہے کہ اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں، دعوت، عبادت اور تعلیم، تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے. یہ وہ سب سے بڑا امر ہے ایمان لانا، یہ وہ سب سے بڑا امر ہے اللہ کا، جس امر کے پورا کرنے پر سارے اوامر کا قبول ہونا، سارے اعمال کا مقبول ہونا اور سارے اعمال کا ماجور ہونا، اس پر اجر کا ملنا، اور سارے اعمال کا موعود ہونا، یعنی ان اعمال پر وعدوں کا پورا ہونا، اور سارے اعمال میں اخلاص کا ہونا، یہ صرف ایمان پر موقوف ہے. اس لیے فرماتے تھے میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ اپنے ایمان کی تقویت کی محنت ہے، یہ ایمان کی تقویت کی محنت ہے.
دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کی تبدیلی مقصود ہے. اس یقین کی تبدیلی کا تعلق اللہ پر، میری بات دھیان سے سننا، اللہ پر ایمان لانے کے امر کو، اللہ پر ایمان لانے کے امر کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے. میری بات کی طرف الفاظ ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. اللہ پر ایمان لانے کے امر کو صحابہ کرام کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ایمان کی تقویت کا اور یہ ایمان کے ازدیاد کا سبب ہے. میں پہلی بات 6 نمبروں میں پہلی صفت ایمان، اس لیے کہ یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے، کیا یہ اسی طریقے سے ایمان بن سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب کسی کام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو بجائے اس کام کے طریقے کی اصل کی طرف جانے کے، اس بات کو فوراً کسی طریقے کے معارض یا مخالف سمجھ لیا جاتا ہے. میری بات بہت سے توجہ چاہے گی اس وقت. یہ کہنا کہ ایمان کے حلقوں میں اور مسجدوں میں، ایمان کی مجلسوں میں جڑنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اگر اس بات کو غور نہ کر کے یہ کہا جائے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ایمان سیکھنے کا نہیں ہے، یعنی کسی بات سے مفہوم مخالف نکال لیا جائے تو کوئی بھی کام درست ہو نہیں سکتا. سب سے پہلے اس کو غور کرنا چاہیے کہ مجالس ایمان، مسجدوں میں ایمان کے حلقے، یہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کے ازدیاد اور اس کی تجدید اور اس کی ترقی کا صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. حیات الصحابہ میں مجالس ایمان پر ایک عنوان قائم کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جو ہمارے گشت ہیں مسجد کے اطراف میں، اور یہ گشت ہیں گھروں پر اور دکانوں پر، یہ اس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ دعوت دے کر امت کو ایمان کے فساد اور ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے نکال کر ایمان کی تقویت اور ایمان کے بننے کے ماحول میں جمع کیا جائے. یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے، یہ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے. ذہن میں یہ بات، یہ وساوس پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس دعوت تبلیغ کی محنت سے کسی طریقے کی تردید، اس کا انکار، اس کا استغفار، اس کی تحقیر، اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی شائبہ نہیں ہے. امت اجتماعی طور پر صحابہ کرام کے طریقہ محنت کو بھلا بیٹھی ہے. اس طریقہ عمل کی طرف دعوت دینے سے کسی طریقے کی تردید مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس طریقے کی تذکیر مقصود ہے جو طریقہ دور صحابہ میں تھا. کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. ذرا تسلی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا پڑے گا. تذکیر کسی بھی عمل کی، وہ کسی عمل کی تردید کے لیے نہیں ہوتی. یہ پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے لہذا اس سے فلاں چیز کی تردید ہو گئی ہے، کہ نہیں، کوئی تذکیر تردید کے لیے نہیں ہوتی.
تذکیر تردید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تذکیر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین ان کے طریقوں کی طرف دعوت دیتے رہیں، تاکہ زمانے کے اور رواجی شکلوں کے اس ہجوم کی وجہ سے، رواجی شکلوں کے ہجوم کی وجہ سے پچھلوں کے طریقے ہم سے چھوٹ نہ جائیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تقویت اور ایمان کی ازدیاد کا اور اس کی تجدید کا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور خوشامد کرتے ملاقاتوں میں، قم بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن۔ یہ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں روایتوں میں، جمع کیا ہے صحابہ میں۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ، حضرت فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، حضرت بن فرماتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے استنباط کیا ہے کہ مجالس ایمان کے ازدیاد کا سبب ہیں۔ اس واقعے سے استنباط کیا ہے کہ مجالس ایمان سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کا یہ کام، اس کے سارے اصول اور طریقے اور اس کا ایک ایک عمل وہ براہ راست سیرت سے مستنبط اور سیرت سے لیا ہوا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو سیرت میں غور کریں، اس لیے کہ صحابہ کی محنت میں ان کے طریقوں میں اتنی جامعیت ہے کہ دین کے تمام شعبوں سے متعلق سارا مواد اور سارے اصول وہ صحابہ کی سیرت سے ملیں گے، کیونکہ صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ میں نے ابھی ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کی مجالس بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 00966508972824۔ ایمان کی ازدیاد کا سبب ہے۔ حضرت عمر کا اپنا قول ہے، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ نعوذ باللہ ایسے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں کہ کیا ایمان کے سیکھنے کا یہ طریقہ ہے؟ اس لیے کہ کسی چیز کی پوری معرفت حاصل نہ ہونا اور اس کا علم نہ ہونا اس کا انکار بھی کرا دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی مخالفت بھی کرا دیتا ہے۔ اس لیے معرفت ضروری ہے۔ اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کام کا طریقہ کار صحابہ کرام کے طریقہ کار میں کہاں کہاں ملے گا۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے، قم بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن، یہ ملتا ہے صحابہ کرام کے اقوال میں۔ اس طرح یہ دعوت و تبلیغ کی پہلی صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ محنت ہے۔ پھر ایمان کے حلقوں میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا یہ بھی بذات خود مقصود ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ علم برائے عمل ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ علم برائے عمل ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔
علم سے فراغت ہو جائے گی، اب عمل مقصود ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے، اس لیے کہ توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ اس لیے اعمال کے اندر اسی قدر اخلاص اور اسی قدر وعدوں کا یقین اور اسی قدر استقامت ہوگی جتنی ایمان میں قوت ہوگی۔ عبادات کا کمال ایمان کی قوت میں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ غیب کے تذکروں سے اعمال کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مشاہدات کے تذکروں سے اعمال کی قیمت دلوں سے نکل جاتی ہے اور شکلوں کی قیمت دلوں میں اتر کر وہ اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے سمجھتے تھے کہ اعمال کی طرف بڑھایا کرو اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کے وعدے عملوں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے اعمال دیے گئے ہیں، بشرطیے کے اعمال ان وعدوں کے یقین پر آئیں جو وعدے عملوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اس لیے علم بھی دو قسم کا فرمایا کہ فضائل کا علم اور مسائل کا علم۔ فضائل کا علم یہی ایمان کے حلقے ہیں، یہی کہ اس سے اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو، اور مسائل کا علم کہ مسائل کے علم کے بغیر تو عمل اس طرح مردود ہوگا، مسائل کے علم کے بغیر تو عمل اس طرح مردود ہوگا جس طرح بغیر اخلاص کے عمل مردود ہو جاتا ہے، کیونکہ دو چیزیں عمل کے لیے شرط ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان۔ علم اور ایمان یہ دو چیزیں عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہیں، علم اور ایمان۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے۔ علم اور ایمان یہ دو چیزیں عمل کے لیے لازم ہیں، امت انہی دو سے غافل ہے، امت ان دو سے غافل ہے، علم اور ایمان سے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو علماء کی صحبت ملے، امت کو علماء کی صحبت ملے، کیونکہ علم علماء کی صحبت سے لیا جائے گا، یہ اصل طریقہ ہے۔ اس زمانے کے نشر و اشاعت کے آلات نے اس زمانے کے نشر و اشاعت کے آلات نے امت کو علماء کی مجالس سے مستغنی کر دیا ہے، یہ بہت بڑا نقصان، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ ایک بڑی محرومی ہے کہ علماء کی صحبت اور اہل اللہ کی قرابت اس سے امت محروم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم گھروں پر اس طرح پہنچ گیا ہے جیسے اس زمانے میں دنیا کی ہر دور سے دور کسی کے کسی ملک اور کسی دنیا کے کسی کونے سے دنیا کو کوئی سامان گھر پہ منگانا مشکل نہیں ہے، اس طرح علم گھر پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ ایک آدمی کا ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے ایک عالم کی مجلس میں چل کر جانا ساری مخلوق کو، سمندر کی مچھلیوں تک کو اس کے لیے دعا میں مشغول کر دیتا ہے۔ اس کے جا کر مسئلہ پوچھنے سے لے کر واپس آنے تک اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سہولت کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں سہولت کا زمانہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک شخص علماء کی مجلس اور ان کی صحبت اور فرشتوں کے پروں کے جھنڈ میں آئے بغیر کسی ذریعے سے علم حاصل کر لے۔ میں صاف بات کر دیتا ہوں آپ سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام کی تردید کر رہا ہے، وہ تو جب آپ سلف صالحین کے اور صحابہ اور تابعین کے طریقوں کو غور کریں گے تو رواجی طریقوں کا خود انکار ہو جائے گا، خود ہی انکار ہو جائے گا۔ اصل کی طرف دیکھو،
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے طلبہ کی تعداد کو دیکھو، 6 مہینے نقل و حرکت، 6 مہینے درس، 6 مہینے کی نقل و حرکت، 6 مہینے درس، اسی 6 مہینے میں حج نقل و حرکت کے ساتھ۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ محنت کرتے 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 لے جا کر بیت اللہ پر اپنے کام کو پیش کرتے تھے۔ میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں، نقل و حرکت کا استخفاف، اس نے سارے کام کو ایک طرف کر دیا، ورنہ امت کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے تھی نقل و حرکت، کہ امت علم کے حلقوں پر جمع ہو، امت علم کے حلقوں پر جمع ہو۔ ایک آدمی ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے، صحیح روایت میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اگر مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، معلم بن کر آ رہا ہو مسجد میں یا متعلم بن کر مسجد کی طرف آ رہا ہو، تو ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں صحیح روایت ہے۔ منتخب حاضر حضرت نے چن چن کر جو حضرت کی سوچ کا معیار بہت اونچا تھا۔ حضرت نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ امت کی اس وقت کے معمول کو اور صلاحیت کو دیکھ کر کوئی چیز مرتب کی جائے، بلکہ حضرت کی کوشش یہ تھی کہ امت کو کھینچ کر وہاں لایا جائے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ رواجی طریقوں نے اور جدید آلات نے امت کو علماء کی مجالس سے اور اہل اللہ کی صحبت سے مستغنی کر دیا، ورنہ امت کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی تھا کہ امت علماء پر مجتمع تھی۔ یہ باطل کے لیے ایک بڑے خوف کی چیز تھی۔ میں بہت ضروری عبادت کر رہا ہوں، اب بکھر گئے لوگ، جہاں سے چاہو جس طرح چاہو علم لے لو اور جس طرح چاہو عمل کر لو۔ میں علماء کی صحبت کے بغیر علم کا حاصل کر لینے کو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنی رائے پر چل پڑے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اور صحابہ اور تابعین، ان کے ہر زمانے میں یہ چیز ملتی ہے کہ علم علماء کی صحبت سے لیا جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک مسیح کی سطح سے لے کر یہ باطل کے لیے ایک بڑے خوف کی چیز تھی۔ میں بہت ضروری عبادت کر رہا ہوں، اب بکھر گئے لوگ، جہاں سے چاہو جس طرح چاہو علم لے لو اور جس طرح چاہو عمل کر لو۔ میں علماء کی صحبت کے بغیر علم کا حاصل کر لینے کو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنی رائے پر چل پڑے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اور صحابہ اور تابعین، ان کے ہر زمانے میں یہ چیز ملتی ہے کہ علم علماء کی صحبت سے لیا جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک مسیح کی سطح سے لے کر ایک دارالعلوم کی سطح تک ہر جگہ ہر سطح کے لوگ اپنی ضرورت کا علم ایک مسیح کی سطح سے لے کر ایک دارالعلوم کی سطح تک امت علماء سے علمی استفادہ کرے۔ مساجد میں مختلف حلقے ہوتے ہیں اور علماء حق بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 00966508972824۔ وہ مساجد کے اندر مختلف تفاسیر اور مختلف
دینی مجالس قائم کرتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ ان مجالس سے استفادہ کیا کرو، ان مجالس سے استفادہ کیا کرو، ان مجالس سے استفادہ کیا کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مجالس تفاسیر سے استفادہ کرنا تو درکنار، ان مجالس تفاسیر کو کام کے لیے معارض اور کام کے لیے رکاوٹ بھی سمجھنے لگے ہیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے مسجد کا عمل صبح میں ہے، تفسیر شام کو ہوتی ہے. تفسیر صبح میں ہوتی ہے، آپ شام میں کر لیں. آپ پوچھیں علماء سے آپ کو کب سہولت ہے، آپ کس وقت جاتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نماز کی طرح ہر مسجد میں علم اور قرآن کی تفسیر کے حلقے، یہ مسجد کا نماز کی طرح عمل ہے. یہ مسجد کا نماز کی طرح عمل ہے. جو نماز کا مسجد نماز کے بغیر جس کا تصور نہیں ہے، اسی طرح علم اور قرآن کی تفسیر کے حلقوں کے بغیر مسجد کا کوئی تصور نہیں ہے. علم اور قرآن یہ تو مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد کا عمل ہے. جتنا امت میں عمومیت کے ساتھ علم آ سکتا ہے، اس علم کے امت میں عمومیت کے ساتھ آنے کا مسجد سے ہٹ کر